دوستو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عدالت قائم کرنے کا ارادہ فرمایا تو بیٹھنے کے لیے شیاطین یعنی جنوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے ایک عمدہ اور ایسی کرسی تیار کریں جو کسی کے پاس نہ ہو، جس کی صفت یہ ہو کہ جھوٹا مدعی یا گواہ اس کے دیکھنے سے تھرانے لگے۔ چنانچہ تعمیل ارشاد میں ہاتھی دانت کی ایک کرسی تیار کی گئی جس کو جواہرات، یاقوت، موتیوں اور زبرجد سے مزین کیا گیا تھا، اور جواہرات سے انگور کے درخت بنا کر اس کو گھیر دیا تھا، جس میں سونے کے 4 کھجور کے درخت ایسے تھے جن کی شاخیں چاندی کی بنائی گئی تھی۔ ان میں سے 2 درختوں کی چوٹی پر 2 گدھ بنائے گئے تھے، اور اس کرسی اور تخت کے دونوں گوشوں پر سونے کے 2 شیر تھے جن کے سروں پر سبز زمرد کے ستون نصب کیے گئے تھے۔ اس طرح شیاطین نے اس تخت کو ایسے سخت پتھر پر رکھا تھا جس کے نیچے سونے کا ایک شرتھا بنا تھا جو اس تخت کو گھماتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے نیچے کے درجے پر چڑھتے تو وہ کرسی اور تخت اپنے اس تمام سامان کے ساتھ جو اس سے متعلق تھا چکی کی طرح گردش میں آ جاتا تھا، اور اوپر بنے ہوئے گدھ اور مور اپنے بازو پھیلاتے تھے۔ اس کے علاوہ دونوں شیر اپنے ہاتھ پھیلا کر دموں کو زمین پر مارنے لگتے تھے، اور ہر درجے میں صعود پر یہی کیفیت پیدا ہوتی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بالائی منزل پر پہنچتے تو دونوں گدھ مشک و عنبر تیزی کے ساتھ تاج ان کے سر پر رکھتے تھے، اور تخت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد سونے کا کبوتر زبور پیش کرتا جس کو لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ ان کے دائیں جانب علماء بنی اسرائیل سونے کی کرسیوں پر بیٹھتے تھے، اور بائیں جانب معزز جنات چاندی کی کرسیوں پر۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام فیصلے کے لیے تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اور جب کسی معاملے کی شہادت کے لیے گواہ آتے تو وہ کرسی ماں اپنے سامان کی گردش میں آ جاتی تھی، اور شیر و گدھ اور طاؤس اپنے مذکورہ کام میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر گواہوں پر ایک ایسی ہیبت طاری ہوتی اور وہ حق بات کے سوا کوئی جھوٹی شہادت نہ دے سکتے تھے۔ لہٰذا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس کرسی کو بادشاہ بخت نصر نے اپنے قبضے میں لے لیا، مگر جب اس نے اس پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو ایک شیر نے اپنے دائیں ہاتھ سے بادشاہ کی پنڈلی اور قدم پر ایک ایسی چھاپ ماری جس کے باعث وہ کرسی پر چڑھ نہ سکا، اور اسی ضرب کے قرب و بے چینی میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ پھر وہ کرسی شہر انطاکیہ روم و شام کی دارالسلطنت میں باقی رہی، یہاں تک کہ اہل انطاکیہ سے کراس بن صدرس نے جنگ کی اور خلیفہ نے بخت نصر کو شکست دی۔ اس کے بعد کرسی بیت المقدس کی طرف لائی گئی اور کوئی بادشاہ اس کرسی پر چڑھنے پر قادر نہ ہو سکا۔ پھر اس کرسی کو مہرۂ بیت المقدس کے پیچھے رکھا گیا، جس کے بعد آج تک اس کی کوئی خبر یا اثر معلوم نہ ہو سکا کہ کہاں گئی اور کیا ہوا۔ اس حکایت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کی وسعت و ہیبت اور دبدبے اور انصاف کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ کی ذات اور قدرت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ اس کی مخلوق میں اس قدر روب و دبدبہ ہے تو خود خالق کس قدر قادر مطلق اور روب و دبدبے والا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اللہ کی ذات پر یقین کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔